نواز شریف صاحب نے کہا اپنا کاغذ پکڑو اور نکلو ادھر سے. آپ ثاقب نثار کا جو آصف سعید کھوسا ہے وہ تو چھپ کے بیٹھا ہے, پتہ نہیں کس چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے ہیں. ان کا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ, سب کو حساب دینا پڑے گا. آصف سعید کھوسا صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ جیل میں بیٹھے نواز شریف صاحب کو کیوں میسج بھیجا گیا کہ آصف سعید کھوسا کو بطور چیف جسٹس ایکسٹینشن دی جائے. کبھی کسی پاکستانی نے یہ سوچا یہ وردی کیا ہے؟ آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن آپ نے وردی ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کر اس کو کہا کہ پینٹ کا یہ سائز ہے, اور اس کو ڈنڈے پہ لہرا کر پوری دنیا کو دکھایا. ثبوت چاہیے؟ حسان نیازی کی تصویر دیکھو. عمر عطا بندیال صاحب کا جو لاڈلا ہے اس کو اگر سزا مل جاتی, زمان پاک میں جب پولیس گئی تھی اور وہاں سے حملے ہوئے تھے, تو اگر اس وقت سزا مل جاتی تو آج اس کا 9 مئی کا سانحہ, جس کو میں سانحہ کہتی ہوں, اس کا حوصلہ اس کو کبھی نہ ہوتا. عدلیہ کی توہین ہوتی ہے تو عدلیہ کے اندر سے ہوتی, ان کے فیصلوں سے ہوتی. کبھی کسی پاکستانی نے یہ سوچا یہ وردی کیا ہے؟ آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن آپ نے وردی ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کر اس کو کہا کہ پینٹ کا یہ سائز ہے, اور اس کو ڈنڈے پہ لہرا کر پوری دنیا کو دکھایا. ثبوت چاہیے؟ حسان نیازی کی تصویر دیکھو. ثبوت چاہیے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو سنو. ثبوت چاہیے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کی وہ ویڈیو دیکھو جس میں کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں لوگوں کو لے کر گئی تھی, تو کہتی ہے ہاں تو لوگوں کو ہی لے کر جانا تھا, جانوروں کو تو لے کر نہیں جانا تھا. اس اقرار کے بعد آپ کو اور کون سا ثبوت چاہیے؟ ثبوت چاہیے تو شیشہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو, سارے ثبوت مل جائیں گے. کیونکہ اس پورے 9 مئی کے سانحے کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. 6 مہینے جو اس کو یہ پتہ چلتا رہا تھا نا کہ میرے خلاف اب مقدمات بنیں گے, میری چوریاں ڈاکے سامنے آئیں گے, میری اب پکڑ ہوگی, قانون کی گرفت میں آؤں گا, میری گرفتاری ہوگی. تو 6 مہینے ٹانگ پہ پلستر لگا کر وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ جب میں گرفتار ہوں تو کون کون سی دفاعی تنصیبات ہیں, ملٹری انسٹالیشنز ہیں, جہاں پر کون کون حملہ کرے گا وہ لسٹ بنی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا داماد افضل شاہی, جو اب دہشت گردی کرتے ہوئے, تخریب کاری کرتے ہوئے, ہدایات دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے, علی افضل شاہی, اس کے لیے ابھی وہ الیکشن نہیں ہوا تھا, وہ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا, اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ملک احمد صاحب کو کہ تمہاری بڑی مہربانی ہے, بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو ذرا دھیان کرنا, میرے داماد کو جیتنے دینا. یہ حال ہے ان کا. اس طرح وہ اپنے بیٹے کی کیمپین چلا رہے تھے اور جتوایا اس کو فیصل آباد سے. یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے. آج آپ دیکھیں, میں عمر عطا بندیال صاحب کو کہتی ہوں آپ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آپ نے آصف سعید کھوسا, اگر وہ ابھی قانون کے شکنجے میں نہیں آیا, ایک دن آئے گا جب وہ قانون کے شکنجے میں آئے. اور میں ثاقب نثار ڈیم والے بابا جی کی کیا بات کروں, وہ تو کسی کو ویسے ہی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اب تو اس کا بیٹا بھی ٹکٹیں بلیک کرتا ہوا پی ٹی آئی کی پکڑا گیا. یہ ان کا حال ہے. قدرت کی طرف سے یہ عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں, تو اسی ڈگر پہ عمر عطا بندیال صاحب بھی چل رہے ہیں. تو آپ کی عدالتیں جب لوگوں کو انصاف نہیں دیں گی تو پھر جو مظلوم ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس وقت مظلوم کون ہے؟ اس وقت مظلوم ریاست پاکستان ہے. کون ہے مظلوم؟ میرا ملک مظلوم ہے اس وقت, کیونکہ میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں اس قدر گھنونی انہوں نے حرکت کی ہے 9 مئی کو. مجھے جو شہداء ہیں, شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں, ان کی تصویریں جلائی گئیں. شہداء کسی فوج کے نہیں ہوتے, شہداء قوم کے ہوتے. انہوں نے فوج کے لیے جان نہیں دی ہوتی, انہوں نے قوم کے لیے جان دی ہوتی ہے, انہوں نے اس ملک کی سرحدوں کے لیے جان دی ہوتی ہے جس ملک میں یہ 23 کروڑ عوام رہتی ہے. انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے, کیونکہ ہم سوئیں اور وہ جاگتے رہے, انہوں نے بارڈرز پہ جان دی ہے, انہوں نے ضرب عزم میں جانے دی, انہوں نے رد الفساد میں جانے دی, اور آپ نے جا کے ان کی یادگاروں پہ حملہ کر دیا. مجھے یہ بتائیں, جن کی یادگاروں پہ حملہ ہوا, جو اتنے فخر سے جن کے خاندان یہ کہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا شہید ہے, میرا بھائی شہید ہے, میرا باپ شہید ہے. سوچیں,
جب ان کی یادگاروں کو جلایا گیا، ان خاندانوں پر، ان کے لواحقین پر، ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی؟ شہید تو زندہ ہے، جس نے اپنے ملک کے لیے جان دی، جس نے اس قوم کے لیے جان دی، جس نے اس پرچم کو گرنے نہیں دیا، اس کے لیے جان دی. آپ کو شرم اور حیا نہیں آئی؟ آپ نے ان کی جا کر یادگاروں پر حملے کیے. اور میں وہ حیران ہو گئی. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تنقید بھی کرداروں پہ ہو سکتی ہے، لیکن شہید سب کے. اور یہ شہید پہلی دفعہ ان کی یادگاروں پر حملہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے وہ جو ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا تھا تو آرمی آفیسرز شہید ہوئے تھے، جن میں جنرل بھی ایک شامل تھے. اس وقت عمران اور پی ٹی آئی نے اس وقت بھی بد دعائیں دی تھیں. وہ بھول گئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو نشان ہیں، وہ جو شیلڈز ہیں، ان کو زمین پہ گرا کے ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے چھلانگیں لگائیں، پاؤں کے نیچے روندا اس کو 9 مئی کو. کور کمانڈر ہاؤس کو تو چھوڑ دیں، جس طرح وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے سکرینز توڑ رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، قائد اعظم کے گھر کو آگ لگا رہے تھے. آپ کو حیا نہیں آئی؟ بانی پاکستان کا گھر آپ نے جلا دیا. اور کس ظلم اور کس تکبر میں جلایا آپ نے. اور آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے ثبوت دے دو. ثبوت، اگر کوئی ثبوت مانگے عمران خان سے، کہتا ہے مجھے ثبوت دو، میں پکڑوا دوں گا. میں ثبوت دیتی ہوں. حسان نیازی کا وہ تصویر اس کو دکھا دو جس نے وہ ایک وہ ڈنڈے کے اوپر یونیفارم پاکستان آرمی کی ٹانگی ہوئی حسان نیازی کی وہ تصویر آپ کو نظر نہیں آتی؟ سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ تم ملوث ہو اس میں.